أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 46 اور 47 سورہ رحمان. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہیں. اور اے انسان و جنات، تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. عزیزان محترم، اگر ایک مومن بندہ انتہائی ایمانداری اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو رمضانی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کرے تو یقیناً اسے تقوی کے نام سے یاد کیا جائے گا. تقوی ہی ایک ایسی بڑی نعمت اور دولت ہے جو مالک حقیقی اللہ رب العالمین کی محبت اور عبادت میں نہ صرف دلچسپی پیدا کرتی ہے، لگن بڑھاتی ہے، بلکہ اس محبت اور عبادت میں ایسا اثر پیدا کرتی ہے کہ دنیا اور آخرت ہر 2 جگہ وہ انسان، وہ متقی انسان سرخرو ہوتا ہے. عزیزان محترم، لیکن ایک تقوی جہاں پر ساری عبادتوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، تقوی جیسی بڑی دولت کو حاصل کرنے کے لیے خوف ہونا ضروری ہے. ڈر، فیر، یہ ہونا بے حد ضروری ہے. اور جب خوف الہی سے تقوی میں زبردست ترقی ہوتی ہے. عزیزان محترم، اللہ کا خوف، ڈر، فیر کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو خوف الہی سے مراد وہ قلبی کیفیت، دل کی وہ حالت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر یا ناپسندیدہ کام کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہوتا ہو، اسے ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں. اب اگر دنیاوی اعتبار سے مثال دیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز کو توڑ رہے ہیں. اگر ٹوٹ رہے ہیں تو ڈر ہوگا ای چالان گھر پر آ جائے گا. یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پانی میں ڈبکی لگائے تیر رہے ہیں، تیرتے تیرتے ڈر اس بات کا ہو جائے کہ آپ ڈوب نہ جائے، غرق نہ ہو جائے. یا پھر یہ کہ میوہ، گوشت، پھل پھلاری یہ آپ کاٹ رہے ہیں، کاٹتے کاٹتے دل میں ایک ڈر نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ہاتھ انگلی کٹ نہ جائے. اور یہ جو ڈر ہے ایسی عظیم الشان نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان جو قرآن پاک کی جسے دلہن کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈر کا ذکر کیا ہے. اور ڈر کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور آیت کو جسے معنی مطلب نہ معلوم ہوتے بھی لوگ جھومتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذکر کیا ہے. پورے سورہ میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کا ذکر آیا ہے. تو یہ ڈر بہت بڑی نعمت ہے. خوف الہی
دل کا چراغ ہے جس سے دل ہمیشہ منور رہتا ہے۔ دل کی وادیوں میں کبھی اندھیرا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا ہو وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، وہ ہر ایک کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہاں، ڈرنا اگر ہے مخلوق میں تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے اپنے سب سے بڑے دشمن نفس سے، ڈرنا چاہیے اپنے دوسرے بڑے دشمن شیطان کے ورغلانے سے، بہکانے سے، دنیا کی محبت سے اور مخلوق سے، ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور خوف خدا اعمال صالحہ کی گویا کنجی ہے۔ اگر اعمال صالحہ کوئی کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے کہ کل میں اللہ کو جب منہ دکھاؤں تو کہیں ان اعمال صالحہ کے ترک کرنے یا بد عملی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کے عتاب اور عذاب میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، اس ڈر سے عمل صالح کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً خوف خدا ایک بہت بڑی دولت ہے، اور رمضان المبارک کی یہ ساری عبادتیں اور خاص طور پر روزہ جیسی عبادت، اس عبادت میں چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرشد مرید، کاسب فقیر، پڑھا لکھا ان پڑھ، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے لیکن وہ بھی اللہ کی رضامندی کی خاطر روزہ رکھ رہا ہے، تو دنیا کے کسی بھی چپے میں ایک روزے دار کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اوقات روزہ میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 نمازیں آتے ہیں حالت روزہ میں، اور ان 4 نمازوں میں سے 3، 2، 1 مرتبہ بھی اگر وضو کرتا ہے تو اس بات کے لیے ڈرتا ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں ایک خطرہ ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی حلق سے نیچے نہ آ جائے۔ یہ ڈر ہے اعمال صالحہ کی بنیاد، اور اسی ڈر کو یہ رمضان المبارک بندوں کی دلوں میں بٹھاتا ہے تاکہ اگلے ساری زندگی میں وہ اس ڈر کے ساتھ جیے کہ حساب و کتاب دینا ہے، اچھے برے نتائج سے گزرنا ہے، مجھے نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ میں ایک حدیث رکھتا ہوں، طبرانی میں آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، کپ کپاتا ہے، تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ، اس کی غلطیاں اس طرح سے جھڑ جاتی ہیں جیسے کہ درخت سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈر اور خوف بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ المعجم الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خداوندی کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے۔ خوف خداوندی کے ساتھ گرنا ہے، بہنا ہے، ٹپکنا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر بال بھی، پلک کے بال میں سے ایک بال بھی اللہ کے خوف سے بہہ کر بھیگتا ہے، وہ بال بھی بخشوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی مختصر انداز میں خوف خدا کی بہت بڑی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا فضل ہونا، اللہ کا کرم ہونا، تو ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا خوف اور ڈر ڈالتا ہے۔
شعب الایمان میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 7777، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جس میں کہنے والا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندوں پر دو خوف کبھی بھی جمع نہیں کرتا، ایک جگہ نہیں کر دیتا، دنیا کا خوف، آخرت کا خوف ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہوتے۔ میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کر دوں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، نڈر بن کر رہا، ڈھیڑ بن کر رہا، تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، خوف کھاتا رہا، میرے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، تو میں اسے آخرت میں قیامت کے دن امن میں رکھوں گا۔ یہ ایزی لے لینے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دو خوف کو کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں کرے، دو امن ایک جگہ ہے۔ دنیا میں اگر آدمی امن میں ہے تو آخرت میں نہیں رہے گا، دنیا میں آدمی اگر بے خوف ہے تو آخرت میں خوف زدہ ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں مشقت نہیں اٹھائی تو آخرت میں اٹھانا پڑے گا، دنیا میں محنت کر لی، مشقت اٹھا لی، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کر لیا، تو پھر آخرت میں امن ہی امن، سکون ہی سکون ہے۔ میں ایک بہت ہی متاثر کن واقعہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ واقعہ ہے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت کا۔ آپ کے زمانے میں ایک فاسق فاجر مر گیا، گناہگار تھا، پوری آبادی میں مشہور، سب جانتے تھے کہ یہ بدتر انسان ہے، گناہگار ہے، غلط انسان ہے۔ مولا علی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، دفن میں بھی شریک ہوئے، دفن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اچانک سے دفن ہونے کے بعد اس کی ماں آدھم کی ماں آ گئی، ماں آئی، چیختی چلاتی آئی کہ میرے بچے کا انتقال بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، اب مجھے شور کرنے لگی، غل مچانے لگی کہ یا علی آپ مجھے میرے بچے کی صورت دکھائیے، میرے کلیجے کو ٹھنڈک اسی وقت ملے گی جب میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کے چہرے کو، صورت کو نہ دیکھ لوں۔ مولا علی سمجھانے لگے کہ اللہ کی مشیت تھی، حکم جاری ہو گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا، اب نہیں نکال سکتے۔ وہ تڑپتی ہے اور کہتی ہے، واسطے دیتی ہے کہ نہیں نہیں، مجھے تو دیکھنی ہے، دیکھنی ہے، اپنے بیٹے کی صورت دیکھنا ہے بہرحال۔ لاکھ سمجھانے کے بعد مجبور ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ خبر کھولتے ہیں تو اچانک سے جتنے حاضر ہیں موجود وہ سارے کے سارے دیکھتے ہیں کہ جسے پوری آبادی والے گنہگار جانتے تھے، مانتے تھے، بولتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا، چہرہ ایک دم منور ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ ماں کو بتا دیے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر سے اسے کفن برابر کر دیے، زمین میں قبر میں رکھ دیے، پھر سے مٹی ڈال دیے۔ اب مولا علی حیران ہیں، متحیر ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ آبادی پوری گواہی دے رہی ہے کہ یہ فاسق تھا، یہ بدترین انسان تھا، گناہگار تھا۔ اسی کشمکش میں گزر رہی ہے، دن گزر گیا، رات آئی، رات آنے کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی گناہگار جسے مولا علی نے نماز جنازہ پڑھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، وہ چمکتے چہرے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو بیٹھا ہوا۔ حیرت زدہ ہو گئے مولا علی۔ اب بولتے کیا، خود بخود ادھر سے میسج آنے لگے، یا علی یہ گناہگار تھا، یا علی یہ گناہگار تھا، لیکن یہ جب خوف خدا سے روتا اور رونے کے بعد اس کے رخسار پر، اس کے گالوں پر جو آنسو ٹپکتے تھے، بہتے تھے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو بھی منور کر دیا، دوزخ کی آگ بھی حرام کر دیا اور اسے بخش بھی دیا۔ یا علی
یہی وجہ ہے کہ اس کا چہرہ آج منور ہے۔ تو خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اسے ایزی نہیں لینا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ آدمی آج کل تو ڈر خوف مخلوق کا بہت ہو گیا ہے۔ خالق کا ڈر ہونا ہے، مخلوق کا ڈر آدمی صرف اپنے سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر مخلوق کا ڈر اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے ٹوٹنے کی وجہ سے کرے تو وہ ڈر بھی قابل قدر ہے۔ خالق کا بھی ڈر اور مخلوق کا بھی ڈر ہونا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ خالق کا ڈر ہوتا ہے نہ مخلوق کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے۔ ڈر کی اس فضیلت کے تعلق سے میں نے صرف تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اب اس کے فوائد کو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر کی وجہ سے کیا عطا کرتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے اس کے اندر نیکیوں میں زیادہ انوالو ہونے کی صلاحیت دیتا ہے، ابھارتا ہے کہ نیکیاں زیادہ کر، کیونکہ ڈر قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی عطا کرتا ہے، رمضان المبارک اسی کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہی ڈر انسان کو اتنا طاقتور بناتا ہے کہ اللہ کے ڈر کے علاوہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، ورنہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، نڈر اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں جاتا ہے تو اپنے ہی سائے سے اور شیڈو سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اتنا ڈرپک ہوتا ہے، کوئی کھکارے تو ڈرتا ہے۔ لیکن ڈر ایک ایسی بڑی عظیم الشان نیکی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعی یہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، یہ ڈر آخرت کا ہونا چاہیے، یہ ڈر اللہ کے روبرو ہو کر روسیا ہونے سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو رولز اور ریگولیشنز بتائے، آدمی آج ڈر رہا ہے، کس سے ڈر رہا ہے؟ سی سی کیمروں سے۔ سی سی کیمرے لگے ہوئے۔ ارے پہلے یہ دیکھو کہ سی سی کیمروں کی تخلیق کرنے کی صلاحیت جس انسان کو اللہ نے دیا ہے، وہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ہمارے پاس ہمیشہ باقی اور برقرار رہ کر پوری رپورٹنگ دینے والے 2 کرامن کاتبین کو اپائنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں ڈر چھوڑ دیے ہیں؟ ایک ولی اللہ نے کہا کہ چلیے اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کہ چلو یہ بکرا لے جاؤ، ایسی جگہ پر حلال کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایک شاگرد گیا کہیں تہخانے میں، ایک شاگرد گیا کہیں، ایک شاگرد گیا کہیں، چوتھے نے مرغے کو بکرے کو ویسے لے کر آ گیا اور کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں اللہ کو پاتا ہوں۔ تو ڈر اور خوف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ معی الشاہد والناظر، اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، شاہد گواہ ہے، وٹنس ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے اس ڈر خوف کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ ہمیں ٹرین کر رہا ہے کہ خوف الہی کے ساتھ تم اگر زندگی گزارتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بہترین، اس کے فوائد بھی بہترین، اور اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو کر ڈھیٹ بن کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر دوزخ انتظار میں ہے، دوزخ کی آگ انتظار میں ہے، دوزخ کی ہولناک انتظار میں ہے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو مسلمان بنایا، مہدوی بنایا، دین حق میں پیدا کیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے کام کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صرف اور صرف اپنا ڈر ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے ڈر کے علاوہ سارے ڈر سے ہمیں بے خوف کر دے۔ آخرت کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر ہمارے دلوں میں اس طرح سے بٹھا دے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسلامک اور قرآنک بنا کر گزار دیں، تاکہ گناہوں سے بچتے ہوئے آخرت میں روسیا ہونے سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔